اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع گناہان کبیرہ تھا۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں عرض کی تھیں، بہت سارے گناہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے کہ انسان کیوں گناہ کرتا ہے اور کیا علتیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنا کے اوپر انسان گناہ انجام دیتا ہے اور ان گناہوں کا اثر انسان کی زندگی کے اوپر کیا پڑتا ہے۔ آج کا جو ایک سوال ہے میرے ذہن میں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اسے بیان کروں اور پھر اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر وہ کیوں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیوں ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کیوں انسان گناہ انجام دیتا ہے۔ سوال ہے کہ جو ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے گناہ کو انجام دینے کے بعد۔ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں اس گناہ کو انجام دیا، ہم نے کیوں ایسے عمل کو انجام دیا کہ جو اللہ یا رسول یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک ناپسند ہے۔ تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان جو گناہ انجام دے رہا ہے اس سے واقف ہے اور واقفیت کے بعد انسان اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اس گناہ کو انجام دے رہا ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے اور ائمہ طاہرین نے منع کیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ سے یا کسی ایسے عمل سے کہ جو گناہ میں شمار ہوتا ہے اس سے واقفیت نہیں رکھتا، اس سے واقف نہیں ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک انسان ہے کہ جو شہر میں زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے، مسجد کے بغل میں زندگی گزار رہا ہے، معاشرے میں زندگی گزار رہا ہے، تو بہرحال اس کو معلوم ہوگا کہ کون سا عمل اچھا ہے، کون سا عمل برا ہے۔ جب مسجد جا رہا ہے تو عالم دین سے ملاقات کر رہا ہے تو پوچھتا ہے کہ بہرحال کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل برا ہے۔ تو یعنی وہ ہر طرح کا علم رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں سے ملتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، علماء کے نزدیک رہتا ہے، مسجد اور امام بارگاہوں کے نزدیک رہتا ہے، تو وہ واقف ہے کہ کون سے اعمال نیک ہیں اور کون سے اعمال بد ہیں، کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا عمل برا ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف ایک شخص ہے کہ جو جنگل میں رہتا ہے، بیابان میں رہتا ہے، ایسی مقام اور ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پر کوئی دوسرا نہیں رہتا، یا جہاں انسانوں کی بستی نہیں پائی جاتی، جہاں پر ہدایت کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ انسان اگر کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جو اللہ یا اس کے رسول کے نزدیک ناپسند ہو، تو بہرحال یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا، واقفیت نہیں رکھتا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ انجانے میں اس عمل کو انجام دیتا ہے کیونکہ اس تک ہدایت نہیں پہنچی۔ لیکن وہی دوسری طرف وہ انسان کہ جس تک ہدایت پہنچ چکی ہے، جو ہر بات کو جانتا ہے اور اس کے باوجود کسی ایسے عمل کو انجام دے رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسند ہے، تو ظاہر ہے انسان گناہ گار بھی بنتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رسوا بھی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے اعمال انسان کی زندگی میں ایسے ہیں کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہان کبیرہ اور ایک گناہان صغیرہ۔ گناہان صغیرہ وہی چھوٹے گناہ جو انسان نا آشنا ہو کر کے پہچانتا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، انجانے میں انجام دیتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی شکل لے لیتے ہیں۔ لہذا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ریاکاری ہے کہ بہرحال ہم کار خیر کرتے ہیں، ہم مسجد میں تعاون کرتے ہیں، ہم نے امام بارگاہوں میں تعاون کیا، ہم نے غریبوں کی مدد کی، ہم نے یتیموں کا ساتھ دیا، ہم نے مجبوروں کا سہارا بنے، لیکن جب تمام اچھے اعمال کو انجام دے دیا تو اس کے بعد ہم لوگوں کے درمیان آئے،
ہم دنیا والوں کے بیچ آئے اور آنے کے بعد وہ تمام نیکیاں، وہ تمام اچھے اعمال، وہ تمام کار خیر کے جو ہم نے انجام دیا اس کو بیان کر دیا، ریاکاری کر دی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب تم کسی کو صدقہ دو تو اگر سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو احساس نہ ہو، معلوم نہ ہو کہ تم نے صدقہ دیا ہے، تم نے خیرات دی ہے، تم نے زکوٰۃ دی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم کوئی کار خیر کر رہے ہو تو میرے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے کرو، کہ جس کا اجر و ثواب تمہیں آخرت میں ملنا ہے۔ یہ دنیا یہ تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ تم سوچتے ہو کہ بہرحال اگر ہم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اس عمل کو انجام دیں تو انسان کی زندگی محدود ہے۔ جب تک انسان اس دنیا میں باقی ہے تب تک انسان کو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا والے دیکھ رہے ہیں، لیکن ادھر انسان اس دنیا سے رخصت ہوا، وہاں لوگوں نے اس کی یاد بند کر دی، اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے۔ تو لہٰذا ہمارا ہر عمل جو ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اور یہ ریاکاری، یہ دکھاوا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال، ان کی ہوئی نیکیاں اس دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں۔ جس نیت سے کرتے ہوں، چاہے وہ ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہوں، چاہے وہ اللہ کی نیت سے کرتے ہوں، یا پھر وہ کسی اور مقصد سے کرتے ہوں، جس نیت سے کرتے ہیں اس نیت کے مطابق ان کو اللہ اس عمل کا پھل اور صلہ دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ریاکاری سے بچیں۔ کیوں؟ کیونکہ ریاکاری گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ لہٰذا انسان پرہیز کرے ریاکاری کرنے سے، عمل خیر زیادہ سے زیادہ انجام دے۔ اسی طریقے سے توہین کرنا اللہ کی یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم قسم کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے اوپر تہمت رکھ رہے ہیں یا اللہ سے جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی توہین ہے۔ یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی قسم کھا رہے ہیں، یا ان سے کوئی روایت یا حدیث نقل کر رہے ہیں کہ جو ان کی نہ روایت ہے نہ حدیث ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی توہین ہے۔ وہ باتیں کہ جو ہمارے دل میں ہیں، وہ باتیں کہ جو ہماری خواہشات ہم سے بلواتی ہیں، اگر ان کو ہم ائمہ سے یا اللہ سے منسوب کر کے بیان کریں، یہ ایک طرح کی توہین ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی توہین کرنے سے بچیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید ہم اللہ سے اگر کوئی چیز منسوب کر کے لوگوں کے درمیان بیان کریں گے تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، مان لیں گے، جبکہ انسان دوسری طرف یہ نہیں سوچتا کہ وہ ایسا کر کے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ وجوہات، وہ وجہ کہ جو انسان کی دعاؤں کو روکتی ہیں وہ انسان کے گناہ ہیں، یا وہ چیزیں، وہ کام جو انسان اس دنیا میں انجام دینا چاہتا ہے یا پورا کرنا چاہتا ہے کسی مقصد کے تحت، وہ عمل، وہ کام رک جایا کرتے ہیں بخاطر گناہ، انسان کے گناہوں کے خاطر۔ لہٰذا گناہوں سے انسان ہمیشہ بیدار رہے، ہمیشہ آگاہ رہے کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہا ہے، کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو ہمیں ائمہ کی سیرت سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایک دن بڑے بن کے ہمارے تمام اعمال کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا خدا اور رسول سے کوئی ایسی بات منسوب کرنا، کوئی ایسی چیز منسوب کرنا کہ جو نہ قرآن میں موجود ہے نہ روایت میں موجود ہے، کیونکہ توہین میں آتی ہے، اور اللہ اور رسول کی توہین کرنا حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ وہ ہے کہ جو آج معاشرے اور سماج میں بہت عام ہے، کہ جس کو بہرحال دیکھا جائے تو ہر طرف ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا کہ مرد جو ہے وہ عورت کی شکل کو اختیار کر رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ مرد کی شکل کو اختیار کر رہی ہیں۔ مرد جو ہیں وہ عورت کے لباس میں آ رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ مرد کے لباس میں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی عورت مرد کے لباس میں یا مرد کے جیسا بن کر کے معاشرے اور سماج میں آتی ہے تو ایسی عورت کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں، روایت میں ہے۔ آخری زمانے کی علامتوں میں سے ہے کہ جس وقت ایک عورت سواری پہ سوار ہو کر کے چلے گی اور نامحرم اس کو دیکھیں گے تو ایسی عورت کے اوپر فرشتے لعنت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے مرد، اگر کوئی مرد ہے اور وہ عورت کی شکل کو اختیار کیے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہے، یا عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہے،
یا وہ چیزیں کہ جو عورتیں کرتی ہیں ان اعمال کو انجام دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے. کیوں؟ کیونکہ عورت کو خداوند متعال نے ایک مخصوص شکل میں بنایا ہے اور مرد کو ایک الگ طرح سے بنایا ہے. لہٰذا اس طرح سے جنڈر کو چینج کرنا، جنسیت کو بدلنا، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.